السلام علیکم۔ اب ہم تاریخ میں سفر کرتے ہوئے 11ویں صدی عیسوی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی آزمائش اور امتحان کا دور تھا۔ 11ویں صدی کے اوائل میں سلطان محمود غزنوی نے جو کارنامے ہندوستان میں انجام دیے تھے اور مسلمان سلطنت کو مشرق کی طرف ہند میں داخل کر دیا تھا، ان کے انتقال کے بعد ان فتوحات کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا۔ غزنوی سلطنت پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ سلطان محمود کے بعد ان کی اولاد نے غزنوی سلطنت تو کچھ عرصہ جاری رکھا، لیکن اوور آل پوری مسلمان ملت میں یہ انتہائی آزمائش اور خطرے کا وقت تھا۔ یہ وقت ہے کہ ہم پوری مسلمان ملت پر جو 11ویں صدی میں قائم تھی ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں، اور اسپین سے لے کر آکسس تک، سینٹرل ایشیا تک جس حالت میں مسلمان تھے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیں۔ 711 عیسوی کے بعد جب مسلمانوں نے اسپین، پرشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کی تھی، 11ویں صدی کے درمیان میں یہ پہلا موقع آیا تھا تقریباً 250 سال کے بعد کہ جب مسلمان ملت پر تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ وہ تمام فتوحات مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے اتنا خون بہا کر حاصل کی تھی۔ مسلمان ملت کے اس وقت 3 بڑے بڑے سینٹر آف گریوٹیز بن چکے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کا مرکز اسپین میں تھا، دوسری طرف مصر میں ایک فاطمی خلافت قائم ہو چکی تھی، اور تیسری طرف بغداد میں عباسی خلافت اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مسلمانوں کے یہ 3 بڑے بڑے سینٹر آپس میں اختلاف بھی شدید رکھتے تھے، آپس میں جنگیں بھی ان کی ہوتی تھیں، اور نااتفاقی اور بے برکتی کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو اب یہ سجائی دینے لگا کہ شاید ملت اسلامیہ کے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا جا سکتا ہے جن پر مسلمانوں نے پچھلے کئی 100 سال میں قبضہ کیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک دور تھا، اور اس قسم کی خطرناک صورتحال سے مسلمانوں کو پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا اتنے عمومی اور مجموعی طور پر۔ اسپین میں یا اندلوسیہ میں جو مسلمانوں نے امید خلافت قائم کی، وہ اپنے تقریباً 250 اور 300 سال پورے کرنے کے بعد زوال پذیر ہو چکی تھی، اور اسپین میں طوائف الملوکی کا یہ عالم تھا کہ اس خلافت اسلامیہ کے 13 یا 14 صوبے تمام اپنی اپنی جگہ پر آزادی ڈکلیئر کر چکے تھے۔ 13 یا 14 ریاستیں بن گئی تھیں، ان کے اپنے اپنے بادشاہ تھے، اپنی اپنی حدود تھیں، اور یہ آپس میں شدید اختلاف اور جنگوں میں مصروف تھے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے اسپین کے شمال میں جو عیسائی ریاستیں موجود تھیں، یہ ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس طوائف الملوکی کے دور کو عربی میں بھی طائفہ کہا جاتا ہے، یا انگلش میں طائفہ سٹیٹس یا طائفہ کنگز کے نام سے اس دور کو اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1031 کا دور ہے کہ جب اسپین میں اندلوسیہ کی خلافت اسلامی کے تباہ ہونے کے بعد یہ آوارگی پھیل چکی تھی، اور اسپین میں عیسائیوں کو پہلی دفعہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے اس باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ایک ایک ریاست کو ہڑپ کیا جائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آئیبیرین پیننسولا سے نکال باہر کیا جائے۔ جو 2 بڑی عیسائی ریاستیں کوسٹیلز اور ایراگون کی آئیبیرین پیننسولا کے شمال میں موجود تھی، انہوں نے آپس میں ری گروپ کرنا شروع کیا، اور ایک شخص الفانسو کے نام سے جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ آہستہ آہستہ وہ نیچے بڑھتا آیا، اور سب سے بڑی مسلمان ریاست تولیڈو پہ اس نے قبضہ کر لیا۔
اسپین کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا مشرقی افریقہ کی طرف۔ ناردرن افریقہ میں موراکو کے علاقے میں ایک نئی مسلمان ریاست جنم لے رہی تھی جن کو مرابطون کہا جاتا ہے۔ مرابطون غیر معمولی نیک، درویش اور صالح حکمران تھے اور ان کا امیر یوسف بن تاشفین تھے۔ بنیادی طور پر مرابطون کا مقصد سہارا، افریقہ، مغربی افریقہ میں اور سینیگال وغیرہ کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا تھا۔ مراکش کا شہر جو آج آباد ہے وہ یوسف بن تاشفین نے آباد کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی قوم نسلاً بربر تھی اور طارق بن زیاد کی اولادوں میں سے یہ لوگ تھے، اور ان کا رہائش کا مقام اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو وہی ہے کہ جہاں سے طارق بن زیاد کشتیوں میں بیٹھ کر جبرالٹر یا جبل الطارق کے آبنائے کو پار کر کے اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ تو مسلمان دنیا میں اس وقت مرابطون کی ریاست اسپین سے سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور ان کے بڑے گہرے روابط بھی موجود تھے اسپین میں، ایک تو بربر ہونے کے ناطے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی تمام تر تجارت جو اسپین سے مسلمان دنیا کی ہوا کرتی تھی وہ انہی مرابطون کی حکومت اور بحری راستوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ یوسف بن تاشفین اپنی حکومت کو افریقہ میں مستحکم کر رہے تھے اور ایک شاندار ریاست کی بنیاد ڈالی، جیسے عرض کیا کہ جو مرابطون کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی دور میں باقی مغربی افریقہ مسلمان تھا، مگر مصر میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک اور ریاست قائم ہو گئی تھی جس کو فاطمی ریاست کہتے ہیں۔